أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 16 رک 3 سے رہا کہ آیت نمبر 1 to 76 انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر یہ قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مگر یہ تو نصیحت کرنے کے لیے ہے اس کو جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اب قرآن پاک کس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے؟ نازل کیا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. الرحمن علی العرش استوى. وہ رحمان ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا. اب اللہ تعالیٰ عرش پر جاگزیں ہیں، عرش پر اللہ تعالیٰ نے قرار پکڑا، عرش پر مستوی ہوا. اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، بس یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. سب کچھ اسی کا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. تحت الثرى سے مراد ہے اسفل السافلین، یعنی جو زمین کی سب سے نچلی تہ ہے. آسمانوں میں، زمین میں، زمین سے نیچے جو کچھ ہے سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر آپ بلند کریں بات کو یعنی اونچی آواز میں بولیں تو بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ مخفی بات کو. یعنی کہ آپ اونچی آواز میں بول رہے ہیں یا آپ پوشیدہ بول رہے ہیں یا آپ دل میں کچھ سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ہر بات کو جانتا ہے، وہ سینوں کے بھید تک سے بھی واقف ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی. لہ الاسماء الحسنی. اسی کے سب اچھے نام ہیں، اسی کے سب نام اچھے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سب اچھے نام اسی کے ہیں اور جیسے نام اس کے ہیں ویسے نام کسی کے نہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ کی خبر؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے، تم ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کسی انگارے کو یا میں پاؤں آگ پر کوئی رہنمائی. اچھا، اب یہ اس وقت کا ذکر ہے جب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی تھی اور وہ اس وقت حاملہ تھیں اور وہ بس ان کی زچگی کا وقت قریب تھا تو ان کو حرارت کی ضرورت تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب راستے میں تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، یا کہتے ہیں کہ ان کا ایک، یا کس مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کا غلام اور ان کا بچہ ان کے ساتھ تھا اور ان کو حرارت کی ضرورت تھی، تو انہوں نے دور کہیں آگ دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہیں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں وہ آگ ہے تو میں کچھ کوئی انگارہ شاید مجھے مل جائے، یا شاید مجھے رات کا وقت تھا تو شاید مجھے کوئی راستے کا ہی پتہ چل جائے. فلما اتاها نودی یا موسیٰ. بس جب وہ آئے اس آگ کے پاس تو آواز دی گئی اے موسیٰ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو مفسرین کہتے ہیں کہ ایک درخت سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، انی انا ربک فاخلع نعلیک.
فخلعنا علیک کا کیا مطلب؟ اچھا تو آواز دی گئی بے شک میں تیرا رب ہوں، سو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں ہیں، طویٰ ایک جگہ کا نام ہے، ایک وادی کا نام ہے، تو آپ اپنے جوتے اتار دیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے چن لیا ہے تجھے، پس غور سے سن اس کو جو وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے اپنی نبوت کے لیے، اپنے لیے خاص کر لیا ہے، بس اس بات کو غور سے سنیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اچھا لا الہ الا انا فاعبدنی، دیکھیں بے شک میں ہی اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں مگر میں ہی، تو میری عبادت کر اور قائم کر نماز میرے ذکر کے لیے۔ اچھا اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں اے موسیٰ، اور کوئی نہیں میرے سوا تمہارا معبود، میری ہی عبادت کر۔ اور دیکھیں عبادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر ہے، حالانکہ نماز بھی عبادت میں ہی شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قریب ہے کہ میں چھپاؤں اسے، اچھا بے شک قیامت آنے والی ہے، ساعت قیامت، قریب ہے کہ میں چھپاؤں اسے تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کا جو وہ کوشش کرتی ہے۔ یعنی قیامت کی خبر دی جا رہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں مخفی رکھوں گا تاکہ ہر جان کو اس چیز کا بدلہ دیا جائے جس کی وہ کوشش کر رہی ہے، جس کی وہ کمائی کر رہی ہے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، اب پس ہرگز نہ روکے آپ کو اس سے جو نہیں ایمان رکھتا اس پر، یعنی اس پر کس پر؟ اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، پس تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں قیامت کے آنے پر، آخرت کے آنے پر جو شخص ایمان نہیں رکھتا اس کی پیروی ہرگز نہ کیجیے گا اس کی، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں، ان سے فرما رہے ہیں اور کیا ہے وہ تیرے ہاتھ میں، اور کیا ہے وہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ سبحان اللہ، دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کام لیتے ہیں اپنی لاٹھی سے، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہ رہے تھے تو بات کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا، وہ اس کے اپنی لاٹھی کے اپنے عصا کے کام جو اس عصا سے وہ لیتے تھے وہ بیان کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا وہ میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر، اور میرے لیے اس میں فوائد ہیں کئی اور بھی۔ قال القیھا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈال دو اسے اے موسیٰ۔ فَأَلْقَاهَا، اچھا کیا ہوا؟ تو جب اس نے ڈالا اسے تو اچانک وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے سے وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا۔ اللہ نے فرمایا پکڑ لے اسے اور تو نہ ڈر، ان قریب ہم لوٹائیں گے اسے اس کی پہلی حالت میں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا تو وہ ڈر کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، ہم اس کو ان قریب، اچھا اللہ نے فرمایا پکڑ لو اسے، یعنی کہ اب وہ اس کو، ظاہری بات ہے وہ سانپ بن گیا تو وہ پکڑنے سے ڈر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، تو تم پکڑو گے تو ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں، یعنی کہ اس کو عصا کی حالت میں، لاٹھی کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ملا اپنا ہاتھ اپنے پہلو یعنی بغل کی طرف، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا کسی بیماری کے بغیر۔ یہ ایک اور نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا کہ عصا زمین پہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا، زمین پر ڈالا۔
اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا تھا. اب اس میں عیب یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہے من غیر سوء، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بغیر کسی عیب کے، یعنی کہ ایسا ہاتھ نہیں کہ جس طرح برس سے بھی ہاتھ بیماری نہیں تھی ہوگی اس ہاتھ میں. برس ہوتا ہے جب ہاتھوں پہ ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیوں سے. اذهب الى فرعون انه طغى، تو جا فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا. یعنی اب اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا. کیا سرکشی پھیلا رکھی تھی فرعون نے؟ اس نے اپنی قوم کو غلام بنا رکھا تھا، ان پر طرح طرح کے تشدد کرتا تھا بنی اسرائیل پر فرعون، اور حتیٰ کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا. قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرا میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں میری بات. اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو یہاں پر جو ہے کہ فرعون تو پہلے ایک تو اتنا جابر حکمران تھا اور وہ معاذ اللہ خدا بھی بنا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ وحلل عقدۃ من لسانی، یعنی کہ تشریح کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب بات کرتے تو ان کی زبان میں ایک لکنت تھی نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب چونکہ آپ نے مجھ پر رسالت کا ایک ذمہ داری ڈالی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے میری زبان کی لکنت کھول دیں، میری زبان کی گرہ کھول دیں، تاکہ میں اپنی بات آسانی سے اس کے سامنے فرعون کے سامنے پیش کر لوں، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ بھی لیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور بنا دے میرے لیے ایک وزیر مددگار میرے گھر والوں میں سے، میرے بھائی ہارون کو. کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، تو مطلب کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے ساتھ ایک مددگار بھی بنا دے. اشدد بِهِ أَزْرِي، مضبوط فرما اس سے میری قوت کو. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر اسے میرے کام میں یعنی نبوت میں. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری بہت زیادہ، یعنی کہ نبوت کا فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تاکہ تیری تسبیح بھی بہت زیادہ بیان کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم یاد کریں تجھے کثرت سے. اب یہاں سے دیکھیں جو حق کی دعوت دینے والے ہیں، داعیان حق ہیں، ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، ان کے لیے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہی ہے ہمیں خوب دیکھنے والا. اب قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تو عطا کیا گیا اپنا سوال ہے موسیٰ. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور بلا شبہ یقیناً ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر ایک مرتبہ اور بھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پریشان ہیں، مطلب تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ ان کے حوصلے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے کہ ہم آپ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اچھا جب ہم نے الہام کیا تیری ماں کی طرف جو اب وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، یعنی کہ کیا الہام کیا تھا؟ انقذفیہ فی التابوت، اچھا کہ ڈال دے اس موسیٰ کو اس کو صندوق میں، پھر ڈال دے اس صندوق کو دریا میں. بس چاہیے کہ دریا لا ڈالے اسے کنارے پر، کہ پکڑ لے اسے میرا دشمن، اسے میرا ایک دشمن اور اس کا دشمن. اچھا اب اس میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف انہیں الہام کیا، انہیں ایک وحی کی، وحی خفی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں، صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، اور پھر اس دریا کو کنارے تک بھی پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور کنارے تک اب میرا دشمن اور اس کا دشمن سے مراد ہے کہ فرعون کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت سے فرعون کے دل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت بھی ڈال دی، یا یہ کہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی تھی. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم،
علی من یکفلہ، جب چلی جاتی تھی تیری بہن پاس کہتی تھی کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اس شخص پر جو کفالت کرے اس کی، پھر ہم نے لوٹایا تجھے تیری ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے قتل کر دیا ایک نفس کو تو ہم نے نجات دی تجھے غم سے، اور ہم نے آزمایا تجھے خوب آزمانا۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ اپنے سارے احسانات کا ذکر کرا۔ اچھا اس میں پہلے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریا میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا، تو ان کی والدہ نے ان کی بہن کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، ان کو کہا کہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ، دیکھو کہیں بچہ کوئی نقصان نہ بچے، تو وہ ساتھ ساتھ چلتی جاتی تھی۔ پھر جب وہ وہاں پہنچی، لوگوں نے دریا سے صندوق نکالا اور فرعون کے پاس لے کے گئے، اور ان کی بیوی کی خواہش پر اس کو گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے محبت بھی ڈال دی تھی فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو تب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو دودھ پلانے کا ٹائم آیا، تو اس وقت تو بہت ساری دائیوں کو بلایا گیا، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے بھی دودھ نہ پیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ کیا میں ایک ایسی عورت کا بتاؤں جو ان کو دودھ پلائے گی، تو پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا، اور فرما رہے ہیں کہ تیری ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ، یعنی کہ تاکہ تیری ماں کو بھی قرار آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی قرار آئے اور وہ غم نہ کرے۔ اور پھر ایک اور بات کا، ایک اور احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک فرعونی کو قتل کر دیا تھا، تو پھر جس وجہ سے پھر ان کو مدین سے اس علاقے سے نکل کے مدین کی طرف بھی جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس غم سے بھی تجھے نجات دی، اور یعنی کہ ان سب آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے خوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا، پھر اپنی ماں سے جدا ہوئے، پھر دودھ پلانے کا مسئلہ ہوا، پھر دوبارہ ماں سے مل گئے، پھر اس کے بعد ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا، مدین جانا پڑا اپنے علاقے سے نکل کے۔ تو یہ ساری آزمائشیں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خوب آزمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ بس تو ٹھہرا رہا کئی سال اہل مدین میں، پھر تو آیا تقدیر الہی پر اے موسیٰ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ وہ مدین سے اس علاقے میں واپس آئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے بنایا ہے تجھے اپنے نفس کام کے لیے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور نہ تم دونوں سستی کرنا میری یاد میں۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں کہ میری یاد میں سستی نہیں کرنی، دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی کہ فرعون بہت زیادہ سرکش ہو گیا، اس کی طرف جاؤ میری نشانیاں لے کر۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، بس تم دونوں کہو اس سے نرم بات، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ یعنی کہ یہاں پر اب حق کی بات پہنچانے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایک اسلوب بتایا جا رہا ہے کہ بات نرمی سے کی جانی چاہیے، یعنی کہ اگر سختی سے بات کی جائے گی تو لوگ کیسے بات کو سمجھیں گے، بدک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرو، تو یہ بھی ایک حق کی دعوت دینے کا ایک اسلوب ہے کہ حق کا پیغام لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہو تو نرمی سے بات کی جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے ہم پر، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے۔ فرعون اس وقت بہت سرکش ہوا تھا، بہت ظلموں سے ستم بجائے ہوئے تھے اس نے، تو حضرت دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ڈر کا اظہار کیا، اپنے خوف کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے اور فرعون کے درمیان مکالمہ ہوگا، تم جو کہو گے یا وہ جو کہے گا تم سے، میں سن رہا ہوں اس کو اور میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ تم دونوں جاؤ اس کے پاس، پس کہو بے شک ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے، پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ عذاب دے انہیں، یقیناً ہم لائے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچانا ہے فرعون کو وہ بتا رہے ہیں، وہ کہ یہ جا کے آپ نے کہنا ہے والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی۔ اب یہ سلام تحیہ نہیں ہے بلکہ یہ امن و سلامتی کی طرف دعوت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام مکتوب میں لکھا تھا
انہوں نے لکھا تھا اسلم تسلم، یعنی اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا۔ اسی طرح مکتوب کے شروع میں آپ نے والسلام علی من اتبع الہدی بھی تحریر فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی غیر مسلم کو مکتوب یا مجلس میں مخاطب کرنا ہو تو اسے انہی الفاظ میں سلام کہا جائے، جو مشروط ہے ہدایت کے اپنانے کے ساتھ۔ اب انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ اچھا، اب گئے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور اس سے کہا کہ ہم پر وحی کی گئی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ بے شک ہم پر یقیناً وحی کی گئی ہے، بے شک یقیناً وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ بے شک عذاب ہے اس پر جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اچھا فرعون نے جواباً کہا کہ پس کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت پھر راستہ دکھایا۔ اب اس میں ذکر ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر جانوروں کو جیسی ان کی شکل و صورت ہونی چاہیے ویسی شکل و صورت دی۔ اللہ تعالیٰ انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو جیسی اس کی صورت، انسانوں کی جیسی صورت ہونی چاہیے ان کو ویسی صورت دی، اور پھر ان کو راستہ دکھایا، یعنی کہ ہر جاندار کو اپنے رہنے سہنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہے۔ جانوروں کو پتہ ہے، بکری کو پتہ ہے کہ اس نے گھاس کھانی ہے، وہ گوشت خور نہیں ہے۔ اسی طرح شیر کو پتہ ہے کہ وہ گھاس نہیں کھا سکتا، وہ گوشت خور ہے۔ اس طرح انسانوں کو اپنے رہنے سہنے کا اور خوراک کا اور یہ سارا طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا تو کیا حال ہے پہلی امتوں کا۔ اب جب اس کا جواب نہیں بن پڑا فرعون سے تو اس نے بات کا رخ موڑ دیا، تو اس نے کہا کہ پہلی امتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے حق کی، جن کے پاس حق کی دعوت پہنچی نہیں اور اس کے بغیر ہی وہ مر گئے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کا علم تو کتنا خوبصورت جواب ہے کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کی ایک کتاب میں، اس کے ہاں کتاب میں اس کا علم ہے۔ میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی کہ اس چیز کا علم تو اللہ تعالیٰ کوئی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء۔ اچھا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور جاری کیا تمہارے لیے اس میں راستے اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے اس سے کئی قسمیں مختلف نباتات سے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، اس میں مختلف راستے جاری کیا، آسمان سے پانی اتارا، مختلف قسم کی نباتات اس میں اگائی ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم، تم خود کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی جو عقل والے ہیں، جو اولوالنہا ہیں، ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس زمین سے ہم نے پیدا کیا تمہیں اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تمہیں اور اسی سے ہم نکالیں گے تمہیں دوسری بار، یہی پختہ عقیدہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور بلا شبہ ہم نے دکھائی اسے اپنی سب نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائیں لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا، اور کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ۔ اب وہ ان کو، اب فرعون کو تو اس کو یہ جادو ہی لگ رہا تھا، اس نے کہا کہ تو، اس کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ تو اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تو ضرور بے ضرور ہم لائیں گے تیرے پاس اس جیسے جادو کو، تو طے کر دے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت کہ نہ خلاف کریں ہم اس کے، نہ خلاف کریں اس کے ہم، اور نہ تو اس کے لیے، اور نہ تو ایک ہموار جگہ ہو۔ یعنی کہ اب اس کو تو یہ سب جادو، اس کو فرعون کو یہ سب جادو لگ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم بھی تیرے مقابلے میں ایک جادو لائیں گے بہت بڑا، اور بس ایک دن مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان ایک مارکے کا۔ اب قال موعدکم یوم الزینۃ،
وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت یعنی جشن کا دن ہے، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں لوگ چاشت کے وقت یعنی دن چڑھے. اب یہ ان کا کوئی جشن کا دن تھا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس جشن کے دن، زینت کے دن جو ہے سب لوگ جمع کیے جائیں اور دن چڑھے سب لوگوں کو اس دن جمع کیا جائے. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. اب فرعون لوٹا تو لوٹا فرعون پاس، اس نے جمع کیا اپنا مکر و فریب کا سامان، پھر وہ آ گیا. کہا ان جادوگروں سے موسیٰ نے ہلاکت ہو تمہارے لیے، مت باندھو اللہ پر جھوٹ، پس وہ ہلاک کر دے گا تمہیں اپنے عذاب سے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا. اچھا، اب جب فرعون نے یہ سارا جادوگروں کے جادو دکھانے سے پہلے فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ تم اگر کامیاب ہوگا تو تمہیں مراد دوں گا بہت ساری. تو جب اس نے بھی یہ کہا فرعون سے، جادوگروں سے فرعون نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جادوگروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایسے اللہ تعالیٰ کا جھوٹ مت باندھو، تم لوگوں کے ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ ناکام ہی ہوا ہے. تو فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. اب پھر وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں اپنے درمیان، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کیا. موسیٰ علیہ السلام کے اس انداز بیان پر، اس طرح مخاطب کرنے پر ان لوگوں کو جادوگر کچھ بیچ میں تھوڑے سے مخمسے میں پڑ گئے کہ یہ تو ایک پیغمبرانہ خطاب ہے، یہ کوئی عام خطاب تو نہیں ہے، ایسے تو پیغمبر خطاب کرتے ہیں. تو اچھا، قالوا ان هذان. اچھا، ان کو یہ جادوگروں کو یہ تھا، وہ شک میں پڑ گئے کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول تو نہیں ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی آیت میں خطاب کیا. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا